سوچو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس کا جواب تم کیسے دو گے؟ مسجدوں کی دشمنوں کی کیفیت قرآن بیان کرتا ہے، ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ جو اللہ کی مسجدوں کو مسمار کرے، جو اللہ کے گھروں کو توڑے، جو اللہ کے گھروں کی بربادی کے در پہ ہو، ان بدکاروں کا حال اس دنیا میں اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے؟ قرآن حکیم کے الفاظ پہ غور کیجئے، ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، ایسے لوگ اس قابل نہیں کہ وہ مسجد میں قدم رکھیں۔ اگر یہ مسجد میں قدم رکھنا بھی چاہیں تو ان کے لیے حکم ہے خائفین، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے قدم رکھیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے قدم رکھیں۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، دنیا میں رسوائی ہے، دنیا میں بربادی ہے۔ اور میرے اس جملے کو یاد رکھنا، جو رب کے گھر کو مسمار کرتا ہے، جو اللہ کی مسجدوں کو توڑتا ہے، تو اللہ کی مسجدوں کو خراب کرتا ہے، وہ اس وقت تک موت کا ذائقہ نہیں چکھتا جب تک اللہ اس دھرتی پہ اس کو ذلیل نہ کر لے۔ دنیا میں بھی ذلیل ہونے والے، اور قیامت کے دن ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب جس عذاب کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے، بہت بڑا عذاب، اس عذاب کے منظر کو کبھی اپنے دل میں یاد کر کے غور تو کرنا کہ یہاں پہ حدیث نے ہمیں بتایا ہے ابو طالب سب سے چھوٹے درجے کے عذاب پانے والا جہنمی، جس کے پاؤں کے نیچے صرف 2 آگ کے انگارے ہوں گے، یغیلو بہی دماغہ، اس 2 انگاروں کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیا ابلتی ہے، اور وہ گمان کرے گا مجھ سے بڑھ کر عذاب آج کسی کو نہیں ہو رہا۔ یہ سب سے کم درجے کا جس کو عذاب ملے گا۔ اور مسجدوں کا دشمن، مسجدوں کو برباد کرنے والا، مسجدوں کو توڑنے والا، مسجدوں کی ویرانی کا سبب بننے والا، فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب، دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یاد کرنا، مساجد سے دشمنی مومنوں کا کام نہیں، کافروں کا کام ہے۔ مسجدوں سے دشمنی اہل ایمان نہیں کیا کرتے، بلکہ یہ کافروں کا کام ہے۔ ابو جہل نے جب پہلے روز امام الانبیاء علیہ السلام کو مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اسی دن اس نے منع کر دیا کہ یہاں پہ نماز نہ پڑھو۔ ایک دن اللہ کے حبیب علیہ السلام مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے، ابو جہل آیا اور نبی کے نماز کے منظر کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، کہنے لگا یا محمد علیہ السلام، میں نے تجھے یہاں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا۔ اپنی قوم کو دیکھتا ہے اور نبی کی طرف، نبی حالت سجدہ میں ہے اور اس کا ارادہ ہے میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے کچل لوں۔ اس ارادے سے وہ قدم آگے بڑھاتا ہے، ابھی چند قدم اٹھاتا ہے کہ وہ چیختا دھاڑتا ہوا الٹے قدموں واپس بھاگتا ہے۔ اس کی قوم کہتی ہے تجھے کیا ہوا؟ سامنے تلواریں لے کر کوئی نہیں کھڑا، کہا تم برات ہو جاؤ، میرے اور محمد کے درمیان آگ کی پوری وادی حائل ہو گئی۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آگے بڑھتا فرشتے اس کی بوٹیاں اڑا دیتے۔ اللہ کے فرشتے میری حفاظت پر مامور تھے۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں سے نفرت کرنا مومنوں کا کام نہیں، کافروں کا کام ہے۔ جنگ بدر میں جو کفار اور مشرکین مارے گئے، ان کو اللہ نے سزا دی۔ ان کی سزا کے اسباب میں سے ایک سبب پہ غور کرنا کہ یہ مسجد حرام کی ویرانی کا سبب بنتے تھے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، اور کیا ہے اللہ ان کو عذاب کیوں نہ دے؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے۔ بدر کے کافر مارے گئے، ان کے مارے جانے کے جرائم کی لسٹ میں سے ایک بڑا جرم یہ تھا اللہ ان کو کیوں عذاب نہ دے، یہ لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے تھے، مسجد حرام میں اللہ کی عبادت سے منع کرتے تھے۔ جو مسجدوں میں اللہ کی عبادت سے منع کرے وہ بہت بڑا ظالم ہے،
اور جو پوری مسجد کو ہی گرا دے اپنے مولویوں کے پیچھے لگ کر، پیر پرستوں اور امام پرستوں کے پیچھے لگ کر، تحقیق کیے بغیر اللہ کی مسجدوں پہ حملے کرنے والوں، قیامت کے دن تم رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اپنے جرم سے توبہ کرو، اپنے جرم کی رب کے دربار میں معافی مانگو، اور اگر بغیر معافی مانگے مر گئے، ہو سکتا ہے تمہارے جہنم میں جانے کے لیے یہی ایک جرم کافی رہے کہ تم نے رب کی گھر کو توڑا تھا۔ اللہ جس کو چاہے جس گناہ پر پکڑ لے۔ ہمیں امام الانبیاء نے یہ حدیث میں سمجھایا ہے مسئلہ۔ آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں ایک جہنمی کو دیکھا جو اپنی لاٹھی پہ ٹیک لگا کر جہنم میں کھڑا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لاٹھی والے کا کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ لاٹھی والا جب بیت اللہ کا طواف کرتا، لوگوں کا سامان پڑا ہوا ہوتا، لوگ سامان رکھ کے طواف کرتے، یہ اپنی لاٹھی سے اس سامان کو کھینچ لیتا۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو کہتا میرا قصور نہیں بھائی، لاٹھی میں لگ گیا ہے، اور اگر کوئی نہ دیکھتا وہ سامان قابو کر جاتا۔ بیت اللہ کے اندر اللہ کی مسجد میں صرف چوری کا جرم، نبی نے فرمایا اللہ اس پر اتنا غصہ آیا اس کی لاٹھی سمیت اللہ نے اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ جو مسجد میں صرف چوری کرے اس کو یہ عذاب مل رہا ہے، اور جو مسجد دارالسلام کو گرا دے، جو اہل توحید کی مساجد کو توڑ دے، جو اہل توحید کی مساجد کا خون کرے، جو وہاں پر رکھی ہوئی کتاب اللہ کو جلا دے، احادیث کی کتابوں کو جلا دے، سوچ لے قیامت کے دن اس کا کیا ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ کفار اور مشرکین کی ہمیشہ سے یہی سوچ رہی کہ اسلام یا مسلمانوں کو ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ان کو مساجد سے روک دیا جائے۔ کیبل کے ذریعے، ٹی ویز کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، گانوں کے ذریعے، یہ ساری بدماشی جو پھیل رہی ہے، کافر اس کی پشت پر ہے۔ مقصد ایک ہے، نوجوان نسل اللہ کی مسجدوں میں جانے والی نہ بنے، وہ ٹیلی ویژن پہ تھرکتی ہوئی عورتوں کے جسموں کی دیوانی ہو جائے، اور جب مسجدیں بے آباد ہوں گی دل ایمان سے ویران ہو جائے گا۔ مسجد نمازی سے ویران ہوتی ہے تو اس بے نماز کا دل ایمان سے ویران ہو جاتا ہے۔ کفار کی تو ہمیشہ سے، کفار پہ تو کیا رونا، ان پہ کیا افسوس کرنا کہ پیر پرست ملاؤں نے اپنے چاہل مریدوں کے ذریعے اہل توحید کی مسجدوں کو گرانے کی مہم چلا رکھی۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اگر کوئی موحد اہل حدیث کسی پیر پرست کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لے، وہ کیا کرتے تھے کہ یہ وہابی آ کے نماز پڑھ گیا ہے، ہماری مسجد ناپاک ہو گئی ہے، اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ وہ پوری مسجد دھوتے ہیں۔ اب اللہ کی توحید پھیل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اہل ایمان پھیل رہے ہیں۔ اب اہل ایمان نے کہا اچھا تمہیں مسجدیں دھونی پڑتی تھی تو ٹھیک ہے، آپ پریشانی میں نہ پڑیں، ہم اپنی مسجدیں اپنے الگ بنا لیتے ہیں۔ تو کہا اگر تم الگ بنا لو گے، تمہارے پاس تو قال اللہ وقال رسول کی بڑی سچی سچی دعوت ہے، ہمارے لوگ بھی تمہارے ساتھ ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ ریاکاری سے بچائے، صرف اللہ کی نعمت کو، اس کی رحمت کو آپ تک بتانے کے لیے آپ کو یہ خبر سناتا ہوں۔ 2 مہینوں میں، حج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، اس 2 مہینوں میں اس گناہگار بندے کے موبائل پر 185 لوگوں نے فون کر کے شرک اور بدعات سے توبہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 185 اہل شرک، اہل توحید کے قافلے میں شامل ہوئے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمانا، اس عمل کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمانا، ہمیں اپنے دین کے خادموں میں شامل فرمانا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں لوگوں کہ انسان بادشاہ کا نوکر بن جائے، یہ بندے کا کمال نہیں ہے، یہ اس بادشاہ کا کمال ہے جس نے اپنی نوکری کے لیے اس کو منتخب کر لیا۔ نوکر کا کیا کمال؟ کوئی نوکر کہ میں بادشاہ کا نوکر ہوں، تیرا کیا کمال ہے؟ کمال تو اس بادشاہ کا ہے، مہربانی تو اس بادشاہ کی ہے جس نے تجھے اپنا نوکر بنا لیا ہے۔ اللہ سجدے میں پڑھ کے ساری عمر گزار دے تو تیری اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو نے ہم گنہگاروں کو اپنے دین کا نوکر بنا لیا ہے۔ اللہ اس نوکری کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما اور ریاکاری سے بچا۔ اہل شرک
جب اہل توحید کے بڑھتے ہوئے قافلے کو دیکھتے ہیں ان کے پیٹ پہ لات پڑتی ہے، ان کے عرس رکتے ہیں، ان کی گیروییں بند ہوتی ہیں، ان کے ہدیے بند ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی جاہل عوام کو بڑھاتے ہیں اور اس مرکز کو گرانے کے دربے ہو جاتے ہیں، اس مسجد کو توڑنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس مسجد سے لا الہ الا اللہ کا آواز بلند ہو رہا۔ کفار و مشرکین ان کی تو ہمیشہ سے یہ سوچ رہی اور ہے کہ وہ مسلمانوں کو ختم کرے، ایک ہی طریقہ ہے، مسلمانوں کو مٹانا ہے تو مسجدوں کو بے آباد کر دو۔ اور کافروں نے جہاں جہاں مسلمان علاقوں پہ قبضہ کیا، سب سے پہلے یا مسجدوں کو تالے لگائے ہیں یا مسجدوں کو مسمار کیا ہے۔ انہیں پتا ہے جب تک مومن کا رشتہ مسجد سے باقی رہے گا اس کے دل میں ایمان کی شمع جلتی رہے گی۔ 897 ہجری میں عیسائیوں نے غرناطہ پر قبضہ کیا تو 700 مسجدوں کو بند کیا۔ 1918 عیسوی میں روس نے قازقستان پر قبضہ کیا تو تمام مسجدیں اور مدارس توڑ دیے۔ ترکمانستان میں 3850 مسجدیں تھیں جنہیں تالے لگا دیے گئے۔ آذربائیجان میں 5000 مسجدوں کو تالا لگایا گیا۔ ازبکستان میں 3000 مسجدیں بند کی گئیں۔ ترکستان میں 14000 مسجدیں مسمار کی گئیں۔ کمیونسٹ انقلاب سے پہلے بلغاریہ میں 1200 مسجدیں تھیں جن میں سے بیشتر کو گرجا گھروں میں، عجائب گھروں میں، گوداموں میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1946 میں یوگوسلاویہ میں کمیونسٹ انقلاب آیا تو 17000 مسجدوں کو مسمار کیا گیا۔ 1992 میں بوسنیا پر سربوں کے مظالم کے دوران 1645 مسجدیں اور 950 اسلامی مراکز مدارس کو مسمار کیا گیا۔ 1967 میں البانیہ کی حکومت نے 9000 مسجدیں توڑی۔ کمبوڈیا کی مسلمان بستیوں میں 263 مسجدیں تھیں۔ بدھ مت حکومت نے 255 مسجدیں مسمار کر دی اور 8 مسجدوں کو اپنے جنگلی جانوروں کے مویشیوں کے باڑے میں تبدیل کر دیا۔ برما میں بدھ مت حکومت نے 1945 سے لے کر 1991 تک 1975 مسجدوں کو اور مدارس کو بند کیا۔ چین کے شہر بارن میں 1990 میں 50 مسجدیں بند ہوئی۔ 1997 میں چین کے شہر سنگیانگ میں 100 مسجدیں شہید کی گئیں۔ ہندوستان میں 6 دسمبر 1992 کو 6 لاکھ ہندوؤں نے 1528 عیسوی تعمیر کی گئی ظہیر الدین بابر کی عظیم شان بابری مسجد کو شہید کیا۔ اسرائیلی حکومت نے 1948 سے لے کر اب تک فلسطین میں 1200 مسجدوں کو شہید کیا۔ کافروں کی تو کوشش یہ ہے، کافر تو چاہتے ہی اللہ کی مسجدوں کو توڑنا ہے۔ مومن مسجدیں بنایا کرتے ہیں، کافر توڑا کرتے ہیں۔ مومن مسجدیں آباد کرتے ہیں، کافر مسجدیں ویران کرتے ہیں۔ مومنوں کو یہ درس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ مسجد قباء بستی میں آئے، مسجد بنائی، مدینے میں اترے، مسجد بنائی۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، یہ اہل ایمان کو ان کے نبی نے سمجھایا ہے۔ اور اہل شرک، اہل کفر مسجدوں کو توڑتے ہیں۔ اہل ایمان کی مسجدوں کو توڑنے والوں، اہل الحدیث کی مسجدوں کو توڑنے والوں، اصلی اہل سنت کی مسجدوں کو توڑنے والوں، قیامت کے دن جب اٹھو گے، ہمارے اس جملے پہ غور کرنا، تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے مسجدیں توڑی۔ کافروں کی لسٹ اٹھو گے یا تم مسجد بنانے والوں کی لسٹ میں اٹھو گے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں مسجدوں کی محبت پیدا فرمائے، مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت میں جانے کا واللہ شارٹ کٹ راستہ ہے، بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، مواحد ہو، نمازی ہو، روزی حلال ہو، وہ اللہ کے لیے ایک مسجد بنا لے۔ بھلے 2 مرلے کی طاقت ہے، 3 مرلے کی طاقت ہے، 10 مرلے کی طاقت ہے، وہ مسجد بنائے۔ یہ مسجد بنا لے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جب اس کا گھر جنت میں بن جائے گا تو مرنے کے بعد ہر گھر والا اپنے گھر میں ہی جاتا ہے۔ اللہ 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 ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے۔ ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اس حال میں زندہ رکھ۔ تو ہم سے راضی ہو مولا، ہم تیرے دین کی دعوت دینے والے، تیری توحید کے پیغام کو عام کرنے والے۔ اللہ ہمیں موت دینا تو اس حال میں دینا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
ایک بھائی نے سوال کیا ہے قرآن حکیم کی کوئی آیت دیوان خانے میں یا بیڈ روم میں زینت کے لیے لگائی جا سکتی ہے؟ قرآن حکیم دیواروں پہ سجنے کے لیے تو نہیں آیا، یہ سینوں میں سجنے کے لیے آیا ہے، یہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن حکیم کی کوئی آیت اپنے گھر میں لگا لیتا ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن وہ صرف قرآن حکیم کی آیت لگانے پہ اکتفا نہ کرے، خوش نہ ہو، اس گھر کو مسلمان کا گھر بنانے والا بھی اس گھر کو مسلمان گھر بنانے کی بھی کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر پہلی بات تو گھر بناتے ہوئے کوشش کی جاتی ہے، پلاٹ لیتے ہوئے کوشش کی جاتی ہے کہ مسجد سے اتنا دور ہو کہ اذان کی آواز کان میں نہ پڑے۔ ہمارے ملکوں میں جو پلاٹ مسجد کے ساتھ ہو اس کا ریٹ ویسے ہی گر جاتا ہے، اس کو لینے کے لیے مولوی 24 گھنٹے کان کھاتے رہیں گے، کیا مصیبت ہے، یہاں پلاٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ ڈھونڈ کے ماڈل ٹاؤن میں لیتے ہیں، اے بلاک میں لیتے ہیں، جہاں میلوں تک ان کو مسجد۔ دیکھو شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے، کسی بندے کی ہلاکت کے دو بڑے سبب ہیں۔ اگر آپ دیکھو کسی بندے کے دل میں مسجد کی نفرت ہے اور عالم کی نفرت ہے تو سمجھ لو یہ ہلاک ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا دین یا مسجد سے ملتا ہے یا عالم کے ذریعے ملتا ہے، اور جو مولویوں کا بھی دشمن ہے، مسجدوں کا بھی دشمن ہے، مکان بناتا ہے تو ماڈل ٹاؤن اے بلاک میں جہاں 5-5 میل تک مسجد نہیں ہے، گیا مسجد سے، عالم سے بھی گیا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی آیت گھر کے دروازے پہ یا گھر کے بیڈ روم میں لکھ کر خوش ہو کر نہ سو جائیے، اس گھر کو محمدی گھر بنائیے۔ گھر کی کنڈیشن یہ نہ ہو کہ مسجد دور دور تک گھر پہ نہیں ہے، اور جب گھر میں جاؤ تو گھر والا کہتا ہے جی ماشاءاللہ یہ گھر میں نے 2 منزلہ بنایا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، مسلم کمرشل بینک سے میں نے لون لیا تھا اور اس پر اپنا گھر بنایا ہے، اور سود کی قسطیں ماشاءاللہ میں ابھی تک ادا کر رہا ہوں۔ تو مر جائے گا، تیرے گھر پہ تیرے بچے مزے کریں گے، اور اس سود پہ گھر بنانے کا عذاب تجھے ملے گا۔ آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو اس کے اوپر ڈچھٹینے کی لعنت دور سے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ گھر کی باہر کی دیواریں اتنی چھوٹی ہیں کہ اگر ماں، بہن، بیٹی، بہو، بیوی، بچی باہر نکلتی ہے تو سڑک پہ سے گزرنے والا ہر بندہ ماشاءاللہ اس کی زیارت کرتے ہوئے جا رہا۔ یہ آپ نے دیوار اونچی کیوں نہیں کی؟ نہیں جی، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا، یہاں کا ڈیزائن یہ ہے کہ 4 فٹ کی دیوار ہونی چاہیے، ہر بندہ اندر جھاتی مار سکے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک صحابی آئے، دروازے پر کھڑے تھے، اللہ کے نبی کو بلایا اور پھر مسئلے کا علم نہیں تھا انہیں، اندر جھانکنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لوہے کی کنگھی تھی۔ جب آپ باہر آپ کو اندازہ ہوا کہ اس نے اندر جھانکا ہے، آپ فرماتے ہیں اگر مجھے پہلے پتہ لگ جاتا کہ تو گھر میں جھانک رہا ہے، میں یہ لوہے کی کنگھی مار کے تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکے اور وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو شرعی عدالت میں اس پر کوئی گناہ، اور جو ماشاءاللہ اپنے گھر کو اتنا بے پردہ کرے کہ اس کی دیوار ہی 4 فٹ کی ہے، ہر گزرنے والا اندر سے دیکھ رہا ہے، یہ بے غیرت کا گھر ہے، یہ مومن کا گھر نہیں۔ ڈشنٹینے کی لعنت سجی ہوئی ہے۔ اندر جاؤ، آپ کو ٹی وی لاؤنج تو مل جائے گا لیکن نماز کی جگہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہاں ابو جی کی تصویر ہے، وہاں امی جی کی تصویر ہے، یہاں میری بیگم کے ساتھ شادی کی تصویر ہے، یہاں فل فیملی فوٹو دیوار پہ سجی ہوئی ہے، اور کہیں پہ عرفان پٹھان کی تصویر ہے، کہیں پہ وسیم اکرم کی تصویر ہے، کہیں پہ بی بی بے نظیرہ کی تصویر ہے، کہیں میاں نواز شریف کی تصویر ہے۔ تو گھر کا ساری دیواریں تصویروں سے سجی ہوئی، نماز کہاں پروگرام ہے؟ اور باہر اگر دروازے پہ نظر ڈالو تو اوپر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی ذالک فضل اللہ۔ تیرے گھر پہ اللہ کا یہ فضل ہے، تیرے گھر پہ اللہ کا یہ عذاب ہے کہ اس میں مومنوں والی کوئی صفت نہیں ہے، مومنوں والی کوئی صفت۔ تو صرف آیت لکھ کے دل کو ٹھنڈا نہ کریں، اس گھر کو اہل ایمان کا گھر بھی بنائیں۔ کچھ لوگ پیر پرست اور امام پرست، بریلوی اور دیوبندی عقائد کے حامل، یہ فتنہ پھیلاتے ہیں
کہ اہل حدیث لوگ اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دے کر فحاشی اور عریانی پہ آ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا عورتوں کو مسجد میں آنا فحاشی اور عریانی کا سبب بنتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ روکو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ روکو۔ آپ نے فرمایا عورت کے لیے بہترین نماز اس کی اچھی نماز اس کے صحن میں، مسجد سے بہتر ہے وہ اپنے صحن میں نماز پڑھے، صحن سے بہتر ہے اندر والے کمرے میں پڑھے، اندر والے کمرے سے بہتر ہے وہ بیڈ روم کوٹھڑی میں چھپ کے نماز پڑھے، لیکن اس کو اجازت ہے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں اور مرد اکٹھے ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ اب تو مسجدیں الگ الگ ہو گئی، اب تو عورتوں کا مدخل الگ ہے، گیٹ الگ ہے، ان کا گیلری ہال الگ ہے، مردوں کا ہال الگ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اکٹھی پڑتی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ اس طرح چادروں میں لپٹی ہوتی تھی، فجر کی نماز پڑھ کے واپس جاتی، انسان اپنی ہی بیوی کے پاس سے بھی گزرتا تو پہچان نہ سکتا۔ ابن عمر نے جب یہ کہا رضی اللہ عنہما کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، تو ان کے بیٹے نے کہا میں ضرور روکوں گا، کیونکہ نبی کے دور کے اندر تو ٹھیک تھا، اب فتنے کا ڈر ہے۔ تو ابن عمر نے کہا میں مرتے دم تک تجھ سے کلام نہیں کروں گا، میں نے تجھے محمد کریم کا فرمان سنایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، اور تو نے حدیث سن کر اس کی مخالفت میں کہا ضرور روکوں گا، میں مرتے دم تک تجھ سے کلام نہیں کروں گا۔ تو مسجد میں آنے کی اجازت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ کا فرمان ہے مردوں کی سب سے اچھی صف پہلی صف ہے، سب سے بری صف آخری صف، عورتوں کی سب سے بری صف پہلی صف ہے اور سب سے اچھی صف آخری صف ہے۔ پہلی صف کو اللہ کے نبی نے برا کیوں کہا؟ کہ یہ مردوں سے قریب ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس سے عریانیت اور فحاشی پھیلتی تو اللہ کے نبی اس کی اجازت دیتے؟ تم نبی سے زیادہ غیرت مند۔ اصل میں یہ ایک بہانہ ہے جاہل عوام کو بھڑکانے کا۔ یہ مسجدوں میں عورتیں لے کر آتے ہیں، بیوی مسجد میں لے کر آتے ہیں، یہ مسجد میں عورتوں کو آ کے فحاشی کرواتے ہیں، یہ عوام الناس کے جذبات کو بھڑکا کر مسجدوں کو توڑنے کا ایک بہانہ ہے۔ توڑ لو، کوئی حرج نہیں، ہمارے گھر کو نہیں، تم نے رب کے گھر کو توڑا ہے۔ عبد المطلب کے جب اونٹ پکڑے گئے، ابرہا کے پاس اپنے اونٹ لینے کے لیے گئے، ابرہا نے کہا میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تو بیت اللہ کا متوالی ہے، میں تیرا کعبہ توڑنے کے لیے آیا ہوں، تجھے اپنے اونٹ کی فکر ہے، کعبے کی فکر نہیں۔ کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے اونٹ میرے ہیں، تو مجھے دے دے، جس کی طرف تو آیا ہے اس کا رب دیکھ رہا ہے، اگے ہو آپ پہ نبڑ لے گا، تو قدم تو اٹھا، وہ اللہ تجھ سے خود ہی انتقام لے دے گا۔ اور وہ مسجد توڑنے کے لیے آیا، رب نے اس کو پورے لشکر سمیت برباد اور ہلاک کر دیا۔ تو یہ ایک بہانہ ہے عوام کو بھڑکانے کا کہ عورتوں کو مسجد میں لے کر آتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیتے۔ ابن عمر فرماتے ہیں میں زندگی بھر اس دروازے میں سے دوبارہ مسجد میں داخل، مسجد میں عورتیں اللہ کے نبی کے دور میں آتی تھی، صحابہ کے دور میں آتی تھی، اور شریعت کی اجازت دیتی ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔